میں کیا اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریاکاری کے شرک سے بچائیے، آمین۔ اور جو کچھ کام لے رہے ہیں آپ موت تک لیجئے اور قبول ہونے والا عمل ہی ہم سے کروائیے، آمین۔ تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں سبحان اللہ ان کے مسائل سنتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میں حل کرنے بیٹھتا ہوں، اللہ حل کرنے والا ہے، بس ہم تو ان کے درمیان میں اللہ نے یہ کہا آپ کے مسائل یہ ہیں، اب اللہ کی مان لیجئے۔ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ سامنے مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ۔ کون سے مسئلے آتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے مسئلے آتے ہیں سب سے زیادہ، انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے، اللہ رحم کرے، آمین۔ تو یہ شیطان کا بڑا کام ہے۔ تو جادو میں بھی جادوگروں کا بڑا کام یہ ہوتا، جو لوگ جائے کراتے طلاق کروا دینے کا جادو وغیرہ، بہت سارے قسم کے جادو ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا جادو کیا سیکھتے تھے وہ لوگ؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا جادو۔ اچھا، جادو گر کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جادو کر رہا اور وہ اثر بھی ہو جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، نہیں ہم یہ سب چیزوں میں نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ الحمدللہ پہلے میں اپنے بارے میں کہہ دوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین کے کچھ اور بھائیوں سے ملے، کچھ اور راستے پہ گئے، لیکن رب کریم نے ہدایت دینا تھا شاید، الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر ہمیں لگا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اہل حدیث تھے، میں اس منہج پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اہل حدیث بننے کی، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو آپ کے پورے حدیثوں پر آپ کا عمل ہونا اور وہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا، اللہ کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی میری بات سے، لیکن اللہ کی قسم فخر ہے الحمدللہ اس بات سے کہ میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں، الحمدللہ وہ منہج جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منہج جو صحابہ کا منہج ہے، الحمدللہ۔ تو لوگوں یہ جو مسائل ہیں نا، لوگ جو نہیں مانتے کہ جادوگر ایسا کر دیا تو ایسا ہو جاتا کیا، یہ تو توحید سے ہٹنے والی بات ہو گئی، جادوگر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر تو جادو کرے گا، وہ جادو کا اثر پہنچنا تو اس وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ اللہ ایک جادوگر کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم کی۔ کروانے والا پہنچا میرے سے حسد کر کے، جادوگر جو ہے جادو کر دیا، اب وہ جادو مجھ پر ہو بھی گیا اور میں تکلیف میں آ گیا، تو اللہ ایک ظالم کی مدد کر رہے، جادوگر کافر کی مدد کر رہے اللہ؟ واللہ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ پر جادو ہوا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بھی جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم نام کا یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس کی کیا مجال کہ میرے نبی پر جادو کر دے ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں جو ایمان رکھتا ہوں، میرے اللہ کو 2 صورتیں نازل کرنا تھا، اس لیے میرے نبی پر جادو ہوا، نہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اللہ کو ہم غلاموں کو بتانا تھا کہ میں چاہوں تو میرے نبی کو بھی میری بارگاہ میں محتاج کر سکتا ہوں، تم کدھر؟ میرے اللہ کو ہمیں سبق دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیے۔ جادو کرنے والا جان لیوا جادو کیا، کئی جان لیوا حملہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے۔ تو کیا کیے؟ جان لیوا جادو کیا۔ اور جادو جان لیوا کرے، کچھ بھی کرے، جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب میرے اللہ رب العالمین کا اس جادو میں حکم ہوگا، اور اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادوگر کے پاس سے جادو کا اثر نکلے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ۔ اے مواحدو، آپ اپنا ایمان ایسا بنائیے کہ جادوگر کے اندر طاقت نہیں ہے، اگر ہو بھی رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے۔ ایمان اور مضبوط کرو، اپنے آپ کو استقامت سے جما دو توحید کی راہوں پر، اور شرک کو کبھی گلے نہ لگاؤ، اور خودکشی کی موت کو بھی کبھی گلا نہ لگاؤ۔ تکلیف کو برداشت نہیں کر کے لوگ کر جاتے ہیں خودکشی، جانتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو جادو ہے برحق،
جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا، آزمائش ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آزمانا چاہتے ہیں اس لیے جادو میں حکم ہو جاتا ہے اور جادو کا اثر ہو گیا۔ اب ہو گیا تو اس کا علاج کیسے ہونا، یہاں پر آ جائیے انشاءاللہ۔ لوگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، جانے کے بعد پہلے میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو لوگ ہیں جادو کرنے والے، علاج کرنے والے، ایک شرک کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک توحید کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو جنوں کا بھی علاج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے شرک والوں کا علاج کا طریقہ، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا علاج کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ ہر جگہ لے کر چلتا ہوں سبحان اللہ، بتانے کے لیے بس لوگوں کو۔ سب سے پہلے پیشنٹ پہنچا، پہنچتے ہی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے۔ کچھ نہیں بولنا، یہ مسئلہ ہے تمہارے پر، تمہاری خالہ کرا دی، تمہاری پھپھو کرا دی، تمہارے بہو کی اماں کرا دی، تمہارے داماد کی اماں کرا دی، یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں ان کو، وہی کرے۔ وحی کا نزول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، پھر کہاں سے بول رہے ہیں؟ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام سن لیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر بولنے لگے۔ بول سکتے ہیں لیکن اگلا لمحہ کیا کرنے والے وہ نہیں بول سکتے۔ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور اگر حق بھی بول رہے ہیں تو سنیے کیسے بول سکتے ہیں۔ ہر انسان کے جسم کے اندر ایک جن ہے، سن لیجئے، میرے جسم میں بھی ایک جن ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرین کہا۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 اٹھائیے، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ قرین جن اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس انسان کے ساتھ۔ میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک، میرے اندر رہنے والا قرین جن بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27۔ وہ کیوں ہے؟ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے کہا دیکھیے ہدایت کے دو راستے، ایک ربانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے۔ تو خیر، اب ہم چوائس کرنا ہے، ہمیں جنتی راہوں پر جانا ہے یا جہنمی راہوں پر۔ اب وہ جو جن ہمارے جسم میں وہ وسوسہ ڈالتا، مثال کے طور پر کوئی ہوٹل میں بیٹھے، کوئی دوست لوگ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ہم بیٹھے، وہ اپنے منہ سے جو ہے رنگس نکال رہا ہے اور پھر جو ہے ہمیں بھی دیکھ کے مطلب لالچ آتی ہے کہ میں بھی ایسے نکالوں، جسٹ اسموک تو نکالنا ہے۔ اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا، اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا۔ کوئی مکروہ بولے تو انشاءاللہ اس کو لا کے دلیل پیش کرو، بولو تسلیم کر لیتا ہوں، اور نہیں پیش کر سکتے میری موت تک انشاءاللہ، چیلنج کر رہا ہوں ایک عرصے سے، مطلب ایک پچھلے 5 سال سے، تو بھی حرام ہے سگریٹ، اللہ کی قسم حرام ہے۔ وہ موضوع نہیں ہے تو بتا سکتا تھا انشاءاللہ، بس اتنا جان لو، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، پہلے سگریٹ کی ڈبی پر smoking is injurious to health، smoking lead to cancer، اس طریقے کے میسیجز رہا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ 2 ہی ورڈ ہیں، smoking kills۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب سمجھ لو، بیچنے والا خود بول رہا موت ہے، اللہ بول رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو۔ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میرے فون میں ایسے فوٹوز بھی ہیں، میں لیا ہوں، میں جس کو پڑھنے گیا تھا ناگپور وغیرہ میں لیا آخری وقت کی ان کی، ایسا پورا کینسر ہو چکا ہے ان کو، انتقال کر گئے۔ جس دن میں رقیہ کرنے پہنچا، میں بولا سن لیجئے، اللہ نے سورہ قیامہ میں کہا جب موت کا وقت، پیسہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے۔ حدیث کی آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب اور ابو داؤد کتاب الطب میں حدیث موجود ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں دیہات میں گئی تھی، تبلیغ کی، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور تبلیغ کو قبول نہیں کیا۔ پھر وہ لوگ آگے گئے دیہات میں تبلیغ کر کے، واپس اسی راستے سے مدینہ ہو رہے تھے، تو راستے میں وہ قبیلے والوں میں سے کوئی ایک آئے، آ کے بولے کہ تمہارے پاس کوئی طبیب ہے کیا، علاج کرنے والا، کیونکہ ہمارے
हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मारा है, हमारा कोई भी तबीब अभी कामयाब नहीं हो पाया इस मर्ज पर और वो अभी तकलीफ में ही है, तो अगर तुम्हारे पास कोई तबीब है तो दे दो, इलाज कर दो। तो शर्त लगा दी है सहाबी ने कि तुम 1 रेवड़ बकरी देंगे तो हम जो है तुम्हारा इलाज करेंगे। और रिवायत फतहुल बारी अगर आप पढ़ें 30 बकरी है, ठीक है। तो ये सहाबी ने मांगा है, सहाबी ने मांगे हैं। और फिर सहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़े, मुंह में जो थूक जमा जुबान पर, वो जख्म पर थुतकारे ऐसा पढ़ते गए सूरह फातिहा और थूकते गए। दलील पूछते हैं लोग, शेख फसी आप जो इलाज कर रहे हैं और दम जो कर रहे हैं पानी लेकर, ये कहां से है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मैं इंशाअल्लाह भी बता रहा हूं, मजमुआ ज़वाइद में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 3901 है, जो थुतकारना यानी थूक देना नहीं है, आयतें आप जो पढ़ रहे हैं कुरान की, वो आयतों की तासीर जुबान पर जो सलाइवा की मिकदार, जो थूक की मिकदार जमती है, उस थूक में उन आयतों की तासीर आती है। सहाबी ने वो थूक को दम किए हैं और वो जहर निकल गया और वो ठीक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, मजमुआ ज़वाइद में है, मैं इंशाअल्लाह भी रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। मजमुआ ज़वाइद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जिल्द नंबर 9 पेज सफ़ा नंबर 3 में। इमाम हैसमी ने कहा, उम्मे अब्बान अब्दुर्रहमान बिन मतर उम्मे अब्बान से ये एक ही रिवायत मिलती है और ज्यादा रिवायतें नहीं है, लिहाजा सही है, हसन दर्जे की है। अब हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जो किए, सहाबी ने वो किए, वो हम कर रहे हैं। खैर, तो वो सहाबी ने थुतकारे हैं, थुतकारने के बाद वो ठीक हो गया, तो कितने बकरी लिए? 30 बकरी। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी के पास आए, आके जो है पूछे कि अल्लाह के नबी ऐसा ये वाकया हुआ, आपकी क्या है राय? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने क्या पढ़ा? आप साहबी ने कहा कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ा। तो आपने सवाल किया, तुम्हें कैसा मालूम ये रुकिया है? आपने कहा बस मैंने पढ़ दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जायज है, इसे ले लो और इसमें मेरा भी एक हिस्सा लगा दो। ये हदीस बयान करते हुए दुकानदारी चला रहे हैं अपने आप को मवाहिद बोलने वाले लोग, हैदराबाद में भी और यहाँ पर भी। 1 लाख रुपए भी लेते एक जिन निकालने, 80,000 भी ले रहे हैं, 65,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं, 25,000 रुपए ले रहे हैं हैदराबाद में और बंबई में भी। पेशेंट्स आके शिकायत करते हैं। मैं बंबई जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन 12 दिन के लिए आ जाता हूँ, मुकम्मल वीटी से लेकर कसारा तक जो कोई भी लोग जानने वाले हैं आते हैं और इलाज करवा लेते हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हम वहाँ पर कुरला में बैठते हैं, हमारे घर के पास जो हमारा ससुराल है जरी मरी कुरला में। तो वहाँ पर सुबहान अल्लाह लोग आते हैं और शिकायतें कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन बोलूंगा, फोन उठाते हैं, अगर उनका फोन न मिला, मौलाना साहब ये तकलीफ है, तो 25,000 रुपए पहले फीस बात कर रहे हैं, बाद में इलाज। ठीक है, अब उनसे किसी ने कहा कि ये गलत है ना, तो हदीस है ना, बेशक हदीस है, लेकिन हदीस को अपनी ज़हनियत से मत समझो, लूटो मत हदीस के बिना पर। लोगों को लूट रहे हैं सुभान अल्लाह। एक माँ जुमेरात के दिन, परसों जो गुजरा है, एक माँ बोल रही है कि फला ने ऐसा कहा है कि तुम्हारे पर जादू है। उसके बाद जब मैं 25,000 अपने देके इलाज करवा रही थी, मेरे बेटे को भी साथ में लेके, मुझे शक था कि बच्चे को भी कुछ मसला हो, तकलीफ में रहता है बच्चा, उसको नौकरी नहीं है वगैरह, तो मैं इसके भी इलाज करने के लिए उनसे बोली। तो वो कहने लगे कि 25,000 रुपए इसके दिए तो पहले इलाज करता हूँ। माँ ने कहा कि अभी नहीं है, कल लाती हूँ। तो कहा कि कल ही शुरू करूंगा इलाज। ये मवाहिद है, ये अल्लाह की कसम ये नहीं है। सहाबी ने मांगे, जुबान से मांगे, क्यों? वो लोग ने उनकी मेजबानी नहीं किए। हदीस को समझो जैसा समझाया गया है, अपनी ज़हनियत से मत समझो। नहीं मौलाना साहब वो ऐसा नहीं है, 30 बकरी है, 30 बकरी इंटू 3,000 इज इक्वल टू 90,000 ऑफ टूडेज। 3,000 में बकरी तो आती नहीं है, 3,000 में तो आज बकरी नहीं आती, 5,000 6,000 ऐसी है कम से कम वाली खरीदने गए तो। लेकिन हम ये हिसाब का ले रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मतलब हदीस मिल गई है, बेशक जायज है उजरत लेना, कुरान से इलाज करके जायज है। मैं नाजायज नहीं बोल सकता, क्योंकि बुखारी में ये बात लिखी हुई है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाप भी बांधे हैं, अबू दाऊद में है ये चीज। मैं कैसे कह सकता हूं उजरत नहीं ले सकते? मैं तालिब इल्म हूं, मैं किसी चीज को हलाल और हराम नहीं बोलूंगा। जो हराम है शरीयत में मैं उसको हराम मानूंगा, जो हलाल है शरीयत में रब के जानिब से करदा मैं उसको हराम मानूंगा। हलाल और हराम बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब ये बात जो बना रहे हैं कि जो है नहीं हदीस है, जब लिए हैं साबित, तो क्यों अल्लाह के नबी ने मोहर लगा दी है अपना हिस्सा लेकर।
الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کے بندے. موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1682 میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا؟ تہادو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی, ہدیہ دو تاکہ محبت ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی تم کو سچ میں خوشی سے دے رہا ہے تو لے لو. وہاں پر شرط اس لیے لگائے کیونکہ میزبانی نہیں کیے تھے, ان کی قدر نہیں کرے. اللہ کی قسم ہے اسلام کی دولت تو کائنات کے جیسے کئی کروڑ کائنات بیچ کر بھی نہیں خریدی جا سکتی نہیں. وہاں پر شرط لگائے اس لیے کہ وہ لوگ میزبانی نہیں کرے, دھتکار دیے تھے ان کو, بس یہ مسئلہ تھا. اب دیے سو حدیث سن لیجئے انشاءاللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کر کے گئے. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896 3896. آ کے سوال کرے کہ اللہ کے نبی میں ایسا گیا, راستے میں تھا تو جو ہے کچھ لوگ بولے کہ میرا یہ بچہ جو ہے پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے, اس کے اوپر جن سوار ہے, جنون جیسی حرکت کر رہا ہے, اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پڑھ دیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس خیر ہے, وہاں سے کیا خیر لائیے, آپ علاج کر دیجئے. یہی الفاظ ہوتے حدیث میں. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے اوپر دم کرے, وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 100 بکریاں دی اس کو, وہ صحابی رسول کو, وہ قبیلے والوں نے 100 بکریاں دیے. یہ حدیث سنایا میں آپ کو. 100 بکری نہیں لے رہے تھے, نہیں سو لے لو. بولے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور آ کے بولے پورا واقعہ. تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, خذها فلعمری لمن اکل برقیتی باطل. میرے عمر کی قسم, اللہ کے نبی کھائے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے, اللہ کے نبی کھائے ہیں اس حدیث میں, میرے عمر کی قسم لوگ باطل دم کے ذریعے سے کھاتے ہیں, تم نے تو حق دم کے ذریعے سے کھایا ہے. لقد اکلت برقیتی حقی, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. وہ لوگ دیے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر کوئی خوشی سے 150 500 دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اسے لے لو حدیث کے مطابق. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896. تم انٹری پاس ہے, انٹری پاس معلوم آپ کو, ہمارے حیدرآباد میں ہے, یہاں پر بھی ایسے سینٹرز کھلے نہیں کھلے اللہ عالم, لیکن انشاءاللہ اگر یہاں والے کوئی اللہ رب العالمین کے بندے انشاءاللہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو میں یہاں پر انشاءاللہ میرے بھائیوں کو جو کچھ مجھے آتا ہے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ وہ سکھاؤں گا. یہاں پر ایک انشاءاللہ سینٹر کھولیں گے, دکانداری ملوں کی بند کرنے کے لیے یہاں پر قرآن حدیث کے طریقے کا علاج کا سینٹر ہو انشاءاللہ, جس میں 1 روپیہ فیس نہیں. آئیے, علاج کروائیے, اپنا وقت بچائیے, اپنا ایمان بچائیے, اپنا پیسہ بچائیے, اپنی عزت بچائیے. ہم ایسا سینٹر انشاءاللہ کھول سکتے ہیں, لیکن کھولے وہاں پر سینٹر, وہاں پر عزت نہیں لوٹ رہے وہ لوگ, وہاں پر وقت تو خراب ہو رہا ہے, وقت خراب ہو رہا ہے, ایمان نہیں برباد کر رہے, اس کو توحید سمجھا رہے, لیکن پیسہ تو لوٹ رہے. اپنی ذہنیت سے حدیثوں کو سمجھ کے